السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شکیلہ شبیر ہے اور میں گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج ابراہیم حیدری کرنگی قریب کراچی میں اسلامیات کی لیکچرر ہوں۔ میرا آج کا لیکچر ارکان اسلام سے متعلق ہے اور ارکان اسلام میں سے آج ہم روزے کے متعلق بات کریں گے۔ روزہ، جس کے لیے عربی میں صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، صوم کا لفظی مفہوم ہے رک جانا، اور شریعت اسلام کے مطابق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ روزہ سال بھر میں ایک مہینے رمضان میں ایک زبردست انقلابی نظام تربیت ہے جو مجموعی طور پر مسلمانوں کو تقریباً 12 سے 14 گھنٹے تک اپنے نظم و ضبط کے ذریعے اس کے اندر تقویٰ کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبشرات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں حق اور باطل میں فرق کر دینے والے کھلے دلائل ہیں۔ روزہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اسی طرح قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو رات سونے اور آرام سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول فرمائی جائے گی۔ ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، سوائے روزے کے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ میرا بندہ میری وجہ سے اپنی خواہشات چھوڑتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشی کے مواقع ہیں، ایک افطاری کے وقت، دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور یقیناً روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، جس کا لفظی مطلب ہے تر و تازگی۔ باب الریان ہے، قیامت کے روز اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، دل، ہاتھ پاؤں کا بھی ہے، اور ان تمام قوتوں کو احکامات خداوندی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کے لیے ان کے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں آتا۔ اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹی بات اور باطل کام نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی حاجت نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ اپنی زبان سے کوئی بری بات کہے، نہ شور شرابہ کرے، اور اگر کوئی اس سے بد زبانی یا لڑائی کرنا چاہے تو 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، تاکہ تقویٰ کی بدولت انسان دوسرے نیک اعمال اور اپنے اندر اخلاقی فضائل پیدا کرنے کے قابل ہو سکے۔ ماہ رمضان اور قیام اللیل
جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز تراویح کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ماہ رمضان ماہ مبارک میں جو اس کا آخری عشرہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے بہت فضیلت والی ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس ایک رات کی عبادت انسان کے 1000 مہینے عبادت کرنے کے برابر ہے۔ قیام اللیل کا ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام اور کھانا کھلایا کرو، وصلوا اور نماز پڑھا کرو، والناس نیام جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنہ بالسلام تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ ماہ رمضان میں جہاں انسان کی عبادات کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں بندہ مومن کے نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا اجر و ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے جو اس امت پر مہربانیاں کی ہیں اس میں خاص مہربانی اس امت پر یہ بھی کی گئی ہے کہ انہیں سحری کا کھانا کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض لوگ سحری رات کو کھائے بغیر سو جاتے ہیں اور سحری کے وقت بیدار نہیں ہوتے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری پہر میں سحری کرنے کو پسند فرمایا اور اسے باعث برکت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو بے شک سحری میں برکت ہے۔ گویا اس وقت ہمارا کھانا بھی ہمارے لیے ایک عبادت کا درجہ قرار پاتا ہے۔ آخری عشرے میں جہاں پر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مساجد میں جم کر بیٹھا جاتا ہے، جسے اعتکاف کہا جاتا ہے، جو مرد حضرات مساجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اجر و ثواب دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا تھا کہ آپ ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ نیک اعمال کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس میں اعمال صالحہ کی ادائیگی کی عمومی ایک فضا بنی ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں انسان کی دعائیں قبولیت کا درجہ جو ہے کہ درجے پہ فائز ہوتی ہیں، خاص طور پر افطاری کے وقت، سحری کے وقت انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اے نبی، جب بھی آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں تو میں بہت قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس انہیں چاہیے کہ وہ مجھ پر ہی ایمان لائیں اور میرا ہی کہنا مانیں۔ ماہ مبارک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اور زیادہ ہو جاتی۔ جب رمضان المبارک کی ہر رات آپ جبرائیل کے ساتھ ملتے اور آپ ان کے ساتھ مل کر قرآن کا دور فرماتے۔ جب آپ جبریل سے ملتے تو آپ دوسرے لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں تیز ہوا کی مانند ہو جایا کرتے تھے۔ روزے سے ہمیں بہت سے انفرادی اور اجتماعی ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں، جس میں احساس بندگی،
اطاعت امر، تعمیر سیرت، اجتماعی احساس ہے، جس سے ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد وہ لوگ جو کسی بھی لحاظ سے معاشی طور پر کمزور ہیں، ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کی مدد کریں۔ اس سے کیا ہوگا، ہمارے اندر اتفاق، اتحاد پیدا ہوگا اور ہم بحیثیت قوم بہت فائدے حاصل کر سکیں گے۔ احساس بندگی جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر اللہ کا ہر حکم ماننے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کی بدولت جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو تعمیر سیرت کے ذریعے انسان کے اندر اخلاق فضائل اخلاق جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے ذریعے اس کے اندر صبر، شکر، عفو درگزر، تحمل، تدبر کے اوصاف جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرا جو اجتماعی اس کا بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے ہماری باہمی امداد، جو امیر غریب کی تفریق کو مٹا کر اپنے سے کم تر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہم آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جس قوم میں اپنے سے کم تر لوگوں کی مدد کا جذبہ ہوگا، جہاں انفرادی طور پر ایک مستحق کی مدد کی جائے گی، تو وہ قوم خوشحالی میں زندگی گزار رہی ہوگی۔ رمضان المبارک کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو انسان کے اندر انفرادی اور اجتماعی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں۔ رمضان المبارک اور قرآن کا ساتھ ساتھ ہے، اس کی ہر رات اللہ تعالیٰ کے نبی جبرائیل سے ملتے اور قرآن کا دور فرماتے۔ اس کی ایک ایک حرف کی پڑھنے پر جہاں انسان کو نیکیاں ملتی ہیں تو رمضان المبارک میں یہ نیکیاں اور بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ارکان اسلام کے اس رکن کو بہت اچھا ادا کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ کی دولت پیدا ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔